بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال الذی آمن یا قوم انی اخاف علیکم مثل یوم الاحزاب مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود والذین من بعدہم وما اللہ یرید ظلما للعباد ویا قوم انی اخاف علیکم یوم التناد یوم تولون مدبرین ما لکم من اللہ من عاصم ومن یضلل اللہ فما لہ من ہاد وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ مِنْ قَبْلُ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا زِلْتُمْ فِي شَكٍّ مِّمَّا جَاءَكُمْ بِهِ حَتَّى إِذَا هَلَكَ قُلْتُمْ لَن يَبْعَثَ اللَّهُ مِنْ بَعْدِهِ رُسُلًا كَذَلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ مُرْتَابٌ صدق اللہ مولانا العظیم۔ آیت نمبر 30 سے آج شروع کریں گے۔ یہاں اللہ کریم جیسے کل ہم نے پڑھا کہ موسیٰ علیہ السلام کی مثال ارشاد فرما رہے ہیں، کیسے آپ نے فرعون کو پیغام دیا اللہ کا، اور کس طرح سے ڈٹائی کے ساتھ فرعون نے، حامان نے، قارون نے اللہ کے اس پیغام کو جھٹلا دیا، اور پھر اس پوری قوم میں سے ایک مومن شخص کھڑا ہوا اور اس مومن نے آ کے یہ کہا کہ تم اس موسیٰ کو قتل کرتے ہو جس کی بات سچ بھی ہو سکتی ہے اور جھوٹ بھی۔ اگر وہ سچا ہے، اگر وہ جھوٹا ہے تو اس کے جھوٹ کو اس پہ رہنے دو، اور اگر وہ سچا ہے تو پھر میری بات سنو کہ اگر اس کے سچ کی وجہ سے تم پر اللہ کا عذاب آ گیا تو تمہیں کون بچائے گا۔ اسی کی بات کو آگے چلاتے ہوئے ارشاد فرمایا وقال الذی آمن، اور کہنے لگا وہی ایمان والا، یا قوم، اے میری قوم، انی اخاف علیکم، میں ڈرتا ہوں تم پر بھی کبھی مثل یوم الاحزاب، پہلی قوموں کی طرح تباہی جیسا دن نہ آ جائے۔ جو پہلے قومیں گزر چکی ہیں ان کے ساتھ جو کچھ ہوا، مجھے ڈر اور خوف ہے کہ کہیں تم پر بھی وہ دن نہ آ جائے۔ پھر اس نے مثال دی، مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود، جیسا حال ہوا قوم نوح کا، قوم عاد کا اور قوم ثمود کا۔ کیا وہ تمہارے سامنے نہیں؟ جو پچھلی قومیں گزر چکی ہیں وہ نبیوں کی نافرمانی کی وجہ سے، انہیں جھوٹا، کذاب اور ساحر کہنے کی وجہ سے اللہ کے عتاب اور اس کے عذاب کا شکار ہوئی، برباد ہو گئی۔ والذین من بعدہم، اور ان لوگوں کا بھی جو ان کے بعد آئے، وَاللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعِبَادِ، اور یاد رکھنا اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا کہ وہ اپنے بندوں پر ظلم کرے۔ یہ بڑی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بنایا ہے، اس نے ہمیں خوبصورت شکلیں اور صورتیں عطا فرمائی ہیں، اس نے ہماری صورت گری کی ہے، وہ نہیں چاہتا کہ یہ میرے بنائے ہوئے نقشے برباد ہو جائیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب انہیں اللہ تعالیٰ نے معراج کروائی نا، زمین و آسمان دکھائے گئے، تو جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام زمین کا مشاہدہ فرما رہے تھے تو عین مشاہدے کے دوران آپ نے کسی شخص کو بدکاری کرتے ہوئے دیکھا، فوراً ہاتھ اٹھا لیے اور دعا کی، یا اللہ تیری زمین پر تیرا رزق کھا کے یوں کر کے تیری نافرمانی کرے، اس کو غرق کر دے۔ نبی کی دعا تھی، زمین پھٹی اور وہ غرق ہو گئی۔ پھر کسی کو اسی طرح کسی اور برائی کے حال میں دیکھا، پھر اس کے لیے برائی ہاتھ اٹھا دیے، بد دعا فرما دی۔ جب تیسری بار ہاتھ اٹھائے نا کسی تیسرے شخص کو برائی کرتے ہوئے دیکھ کر، تو اللہ کریم نے فرمایا میرے ابراہیم اپنے ہاتھ نیچے کر لو، اگر یوں میں انہیں ایک ایک برائی پہ پکڑنے لگوں تو ان میں سے کوئی بھی باقی نہ بچے، پھر یہ سارے ختم ہو جائیں۔ میں بھی رات دن انہیں یہ مشاہدہ کرتا ہوں، دیکھتا ہوں انہیں غلطیاں کرتے ہوئے، گناہ کرتے ہوئے، چھوڑتا رہتا ہوں تاکہ کبھی میرا بندہ غفلت سے نکل کر میری بارگاہ میں توبہ کر دے، معافی مانگ۔ جب کوئی معافی مانگتا ہے میں معاف کر دیتا ہوں، معاف فرما۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس شخص نے
اپنی قوم سے یہ کہا او ظالموں یہ نہ کرو، اپنی بربادی کا خود سامان نہ کرو، تم سے پہلی قومیں کس طرح برباد ہو گئی، خود نہ پیش خیمہ بنو اپنی بربادی کا۔ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعِبَادِ، اللہ نہیں اپنے بندوں پر ظلم کرنا چاہتا، تم خود تیار ہو رہے ہو اس کام کے لیے، وہ نہیں چاہتا کہ تم مٹا دیے جاؤ، اس نے تمہیں پیدا کیا ہے، وہ تمہیں خوبصورت شکل و صورت میں پنپتا پھلتا پھولتا دیکھنا چاہتا ہے کہ تم اس کی فرما برداری میں زندگی بسر کرو۔ وَيَا قَوْمِ، اور اے میری قوم، اِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ التَّنَادِ، میں ڈرتا ہوں تمہارے بارے میں التناد، پکار کے دن سے، جس دن پکار آئے گی، بلاوا آ جائے گا نا اس کی بارگاہ کا، میں اس دن سے ڈرتا ہوں، مجھے خوف آتا ہے۔ کیا جواب دو گے جب وہ بلائے گا؟ اس نے بلانا تو کتنی کھلی باتیں، وہ اکیلا نہ ڈر کر رہا ہے، موسیٰ کا ساتھ دو، موسیٰ کی بات مان لو، اس کی بات میں وزن ہے۔ جس دن پکار کا دن آئے گا مجھے تو اس دن سے خوف آتا ہے۔ وہ کون سا دن ہے؟ یوم تولون مدبرین، جس روز تم پیٹھ پھیرتے ہوئے بھاگو گے، بھاگ نہیں سکو گے، نکلنا چاہو گے نکل نہیں پاؤ گے۔ ما لکم من اللہ من عاصم، اس دن تمہیں اللہ سے بچانے والا کوئی نہیں ہوگا، عاصمن بچانے والا، اس دن کوئی نہیں ہوگا جو تمہیں خدا سے بچا سکے۔ آج اگر مان لی تو بات بنے گی، آج اس کی مان لی تو بات بنے گی، آج نہیں مانو گے کل تم اس کی پکڑ سے بچ نہیں سکتے، اس کی گرفت سے بچ نہیں سکتے۔ یہ پیغام قرآن میں ہمارے لیے دیا گیا، پچھلی قوموں کے واقعات ذکر کر کر کے ہمیں سمجھایا گیا، دیکھنا کہیں ایسی غلطیاں نہ کر بیٹھنا کہ تم اس کی پکڑ میں آ جاؤ، جو اس کی پکڑ میں آ جائے وہ بچ نہیں سکتا۔ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ، اور جسے گمراہ کر دے اللہ تعالیٰ اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں، جسے وہ پٹڑی سے اتار دے۔ تین چیزیں ایسی ہیں جو آگے ذکر کی گئی، فرمایا جو جس بندے کے اندر یہ آ جائیں اللہ پھر اسے معاف نہیں کرتا۔ اپنے اندر اپنی صفائی کرتے رہو، اپنی بہتری کا سامان کرتے رہو۔ جو گمراہی میں چلا جائے اور جسے اللہ کریم اپنے کاغذوں سے نکال دینا، پھر کوئی اسے ہدایت نہیں دے سکتا۔ کیا یہ حال ہوا نہیں عتبہ کے ساتھ، شیبہ کے ساتھ، ولید کے ساتھ، بوجال کے ساتھ؟ ایک صف ہے مشرکین مکہ کی جو توبہ کرنا چاہتے بھی، اللہ فرماتا تو مجھے ان کی توبہ قبول نہیں تھی، کیونکہ انہوں نے میرے نبی کے ساتھ بدتمیزی کا سلوک کیا، گستاخیاں کی، اعلانیہ کفر کیا، پھر میں نے انہیں اپنی بارگاہ سے نکال دیا۔ اب وہ توبہ کرتے بھی تو ان کی توبہ قبول نہ ہوتی، اور انہیں اللہ نے توبہ کا تو موقع ہی عطا نہیں کیا۔ فرمایا وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ مِن قبل، وہ اب بندہ مثالیں دے دے کے اپنی قوم کو سمجھا رہا ہے۔ اللہ پاک نے اس کی وہ ساری باتیں قرآن کی آیتیں بنا دی ہمیں سمجھانے کے لیے۔ کہنے لگا وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ مِن قبل، اور اے میری قوم بے شک آئے تمہارے پاس اس سے پہلے، موسیٰ علیہ السلام سے پہلے یوسف، اللہ کے خلیل، اللہ کے نبی، بالبینات، روشن نشانیوں کے ساتھ۔ فما زلتم فی شک مما جاءکم بہ، اور تم شک میں گرفتار رہے اس بارے میں جو کچھ وہ لے کر آئے تھے، تم شک سے نہ نکل سکے، پتہ نہیں یہ سچی ہے کہ نہیں، پتہ نہیں یہ نبی سچا ہے کہ نہیں، اس کی بات ٹھیک بھی ہے کہ نہیں، تم اس شک سے ہی نہ نکلے، حتیٰ کہ وہ چلے گئے، حتیٰ اذا ہلاکا، یہاں تک کہ جب وہ وفات پا گئے، قلتم، تو تم نے کہنا شروع کر دیا، لن یبعث اللہ من بعدہ رسولا، اب ہرگز اللہ اس کے بعد ہماری طرف کوئی رسول نہیں بھیجے گا۔ لیکن یہ تو اللہ کا طریقہ ہے کہ پھر موسیٰ تشریف لے آئے، کذالک یضل اللہ من ہوا مسرف مرتاب، اس طرح اللہ تعالیٰ گمراہ کر دیتا ہے ہر مسرف، حد سے بڑھنے والے، مرتاب اور شک کرنے والے کو۔ دو چیزیں، اور تیسری الذین یجادلون، وہ جو جھگڑتے رہتے ہیں آیات اللہ، اللہ کی نشانیوں میں، آیتوں میں، بغیر سلطان آتاہم، بغیر کسی دلیل کے جو ان کے پاس آئی ہو، بغیر کسی سند کے ایسے ہی جھگڑتے رہتے ہیں۔ تو تین چیزیں بیان فرمائی، فرمایا ایک مسرف وہ جو ساری حدیں پھلانگ جائے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اپنی حد قائم کی ہے، حد نہ توڑنا، نماز میں، روزے میں، حلال میں، حرام میں، روزی میں، رزق میں، تعلقات میں، رشتوں میں، ہر چیز میں ایک حد رکھی ہے، کہا خبردار اللہ کی حد نہ توڑنا۔
فرمایا تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدیں ہیں، مت خبردار ان سے آگے نہ بڑھنا۔ آپ جاتے ہیں نا، بعض اوقات لکھا ہوتا ہے آگے خطرہ ہے، بورڈ لگا ہوتا ہے، یہ حد ہے، اس سے آگے نہ جانا ورنہ نقصان ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ کی بھی ہر امر میں حدود ہیں، پر خبردار میری حد کراس نہ کرنا۔ کہ مسرف کون ہے؟ جو اللہ کی حد توڑ دے، پھر اللہ اسے ہدایت نہیں دیتا، جو حدیں توڑنے والا ہو۔ دوسرا ہے مرتاب۔ مرتاب کا معنی ہے جس کو اللہ کے امر میں شک ہو جائے، اللہ کی بات میں شک ہو جائے، قرآن میں شک ہو جائے، نبی کی بات میں۔ مرتاب شک والا، جو کبھی شک سے نہ نکل سکے اور ہدایت کی طرف نہ بڑھے، اللہ اس کو بھی ہدایت سے دور فرما دیتے ہیں۔ اور تیسرا وہ شخص من یجادل فی اللہ، جو اللہ کی راہ میں جھگڑا کرے، معاملات میں جھگڑا کرے، دین میں جھگڑا کرے، جیسے آج ہمارا حال ہے۔ اللہ تعالیٰ معافی دے، اس وقت امت مسلمہ اس کا شکار ہے۔ شک والے بھی بہت ہیں جو خواہ مخواہ کے شک پیدا کر رہے ہیں، جھوٹے بھی بہت ہیں جو جھوٹ بول بول کے امت کو تباہ کرنے کی سازشیں کر رہے ہیں، حد سے بڑھنے والے بھی ہیں۔ اور یہ جو یجادل فی اللہ فی آیات اللہ، اللہ کی آیتوں میں جھگڑا کرنے والے، ان سے مراد وہی ہیں جو مثلا قرآن عظیم میں جو آیات طیبہ بتوں کے بارے میں نازل ہوئی ہیں، ان کو اولیاء کرام پہ تھوپ کر اللہ کے بندوں اور اللہ کے محبوب بندوں کے بارے میں لوگوں میں شک پیدا کر رہے ہیں، ایسی ایسی تشکیک پیدا کر رہے ہیں۔ ان لوگوں کو کافر کہنے پہ تلے ہوئے ہیں جو کلمہ گو بھی ہیں، جو خالص اللہ کے بندوں سے محبت کرنے والے ہیں اور ان کے پیچھے چل کے رائے خدا میں جانے والے۔ اگرچہ اس میں بھی بیروب پن بہت ہے، اور بیروب کی میں بات نہیں کر رہا، خالص اللہ کا بندہ جو اللہ کے لیے اپنی جان، جن کو قرآن اولیاء اللہ کہتا ہے، ان کے پیچھے چلنا، ان کی بات مان لینا قطعاً ہے۔ بتوں والی آیات ان پہ تھوپ کے کہ یہ جی تم ان کے بندے بن گئے ہو، نہیں، وہ اللہ کے بندے ہیں اور لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے والے ہیں۔ تو یہ جو اللہ تعالیٰ کی آیتوں میں جھگڑا کرنے والے ہیں، نشانیوں میں جھگڑا کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو مشکوک بنانے والے ہیں کہ کسی طرح امت انتشار کا شکار ہو جائے، اللہ فرماتا ہے جب یہ تین چیزیں آ جائیں، کوئی بندہ مسرف یعنی حد سے بڑھنے والا ہو جائے، کوئی مرتاب یعنی شک کرنے والا بن جائے، کوئی شخص اللہ کی آیات طیبات میں جھگڑو ہو جائے، ہر بات کو شک کی نظر سے ڈال کے لوگوں کے ساتھ طرح طرح الجھتا پھرے اور امت کو الجھانے کی صحیح کرے، اللہ فرماتا ہے جو اس مقام پہ پہنچ جائے، کبر مقتن عند اللہ، یہی طریقہ اللہ کی بڑی ناراضگی کا باعث ہے، اللہ کی بڑی ناراضگی کا باعث ہے۔ وَعِندَ الَّذِينَ آمَنُوا، اور مومنوں کے نزدیک بھی وہ شخص بڑی ناراضگی کا باعث ہے۔ كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ قَلْبٍ مُتَكَبِّرٍ جَبَّارٍ، اس طرح اللہ تعالیٰ ہر تکبر کرنے والے اور سرکش کے دل پہ مور لگا دیتا ہے، اب وہ ہدایت پا ہی نہیں سکتا۔ بات سمجھے؟ یہ قرآن نے سمجھائی۔ جو مرتاب ہو جائے، جو مشکوک زندگی بسر کرے، لوگوں کو جھگڑا کی طرف لے جائے، ہر بات میں جھگڑا کرنے کی طرف بڑھے، امت میں فساد بپا کرنے کی صحیح کرے، جوڑنے کی بجائے توڑنے والا بنے، اللہ فرماتا ہے کبر مقتن عند اللہ، وہ اللہ کی ناراضگی کا باعث ہیں۔ وعند الذین آمنوا، اور ایمان والوں کے نزدیک بھی، کذالک یطبع اللہ علی کل قلب متکبر جبار، اس طرح اللہ تعالیٰ ہر سرکش اور متکبر کے دل پہ مور لگا دیتا ہے۔ مور کا معنی کیا ہے؟ ہدایت سے دل بند کر دیتا ہے، اب اسے ہدایت نصیب نہیں ہوگی، گرفت میں آ گیا نا، اللہ تعالیٰ معافی عطا فرمائے۔ تو آج کا یہ چیپٹر اس حوالے سے بڑا اہم تھا، یہ آیات طیبہ، اللہ تعالیٰ نے اس میں ہمیں یہ ہدایت فرمائی ہے، جب ایمان آ جائے تو شک نکال دو، یقین کی دولت حاصل کرو، آگے بڑھو، کبھی بھی اللہ تعالیٰ کی حدوں کو نہ چھوؤ، اللہ پاک کی حد جہاں ہو سر جھکا دو اور فرما برداری میں آ جاؤ، کبھی خدا کی حد نہ توڑنا، اور لوگوں کو جوڑنے کی صحیح کرنا، توڑنے والے نہ بننا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔